اللہ تو فرماتا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہیں اکیلا چھوڑ دیتا ہے اس وقت جب تم ہر چیز سے ہار بیٹھتے ہو۔ اصل میں اسی وقت تو اللہ تمہارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے ہول سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اور بادل میں جو بجلی ہوتی ہے اس کی چمک آنکھوں کو خیر آ کر کی بینائی لے جاتی ہے۔ کتنے کمال کا ظرف ہے اس رب کا جو بن مانگے ہی اتنا عطا کر کے بھی پوچھتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے دے دوں گا۔ دیر ہو رہی ہے تو ضرور کچھ بہترین ملنے والا ہے، اگر کر رہے ہو صبر تو ضرور اس کا اجر ملنے والا ہے۔ ہو کر مایوس اگر تم جینے میں آئے ہو تو ضرور تمہیں اس کا سہارا ملنے والا ہے۔ یقین رکھو اس ذات پر تو یقیناً وہ تمہارا دل خوش کرنے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم ہمت رکھو، تمہیں تمہارے درد کا در ملنے والا ہے۔ اگر مانگنا ہے تم ایک قطرہ تو یقیناً تمہیں پورا سمندر ملنے والا ہے۔ چل رہے ہو بنا منزل کے جس رستے میں تم، سکون رکھو تمہیں اس کی رحمتوں کا اشارہ ملنے والا ہے۔ ایک خوبصورت وعدہ اللہ کا اپنے بندے سے، مجھے پکار کر تو دیکھ، شہرک سے بھی قریب نہ پاؤ تو کہنا۔ کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے، جسے وہ وقت گزر گیا ویسے ہی اس وقت میں بھی گزر جانا ہے، اور تمہارا غم اتنا ہی عارضی ہے جتنی یہ دنیا جس سے یہ ملا۔ اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور اس کے وعدوں سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ اور جب صبر کرنا حد درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں مشکل ختم ہونے پر یقین تمہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تو صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ گمان کرنا کہ یہاں اچھی سوچ اور اچھے اعمال کا بدلہ لوگوں سے اچھائی ہی کی صورت میں ملے گا، بے وقوفی اور آخرت پر حقیقتاً ایمان نہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اچھائیاں یہ کہہ کر کھوتے جا رہے ہیں کہ اچھائی کا زمانہ ہی نہیں رہا، بھلائی کے بدلے بھلائی ملتی ہی نہیں، تو ہم آخر بھلائی کریں ہی کیوں؟ اپنی کتنی اچھائیاں ہم نے یوں کھو دی ہیں۔ لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بھلائی بے شک ہم نے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے، لیکن صلہ دینے کا وعدہ اللہ نے کر رکھا ہے، اور گارنٹی کے ساتھ ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا کر صلہ دیا جائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہماری مرضی کا بدلہ نہیں ملے، لیکن آخرت پر یقین ہمیں بھلائی کرنے سے رکنے نہیں دے گا۔ اللہ فرماتا ہے، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرنے والے ہیں۔ میرے پاس کوئی مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ پھر قرآن کھولا تو اللہ پاک وعدہ کر رہا تھا، ہر تنگی میں فراخی ہے، اور میں رو پڑی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر انسان صابر ہو تو اس کے ساتھ کی گئی ہر زیادتی کا جواب عرش سے آتا ہے۔ اس رب نے تمہیں دھتکارا نہیں اور نہ ہی انکار کیا ہے، فقط حکم صبر و انتظار دیا ہے۔ جب خیال مناظر ڈالا ہے اس دل میں تمہارے تو یقیناً بہت بڑا انتظام رحمت کو اس نے کیا ہے۔ گھبراؤ نہیں کہ یہ تو ہے محض وقتی آندھیاں، تمہیں اپنی قربت سے نوازنے کو ہی تو اس رب نے یہ امتحان لیا ہے۔ ایمان لے آنا کافی نہیں، اللہ کو بار بار یاد رکھنا آپ کی یہ بے چینی دور کر سکتی ہے۔ اللہ کو بار بار یاد کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کوئی ہے جو سب سنبھال سکتا ہے، کوئی ہے جو
آپ کا محافظ ہے، کوئی ہے جو ہر وقت آپ کے پاس ہے، اور اس کو یاد کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا ذکر کرتے رہنا، اس کو پکارتے رہنا، اس سے مدد مانگتے رہنا، اور اس کو یاد رکھیں گے تو سارے خوف دور رہیں گے، اور جیسے ہی اس کی یاد سے غافل ہوئے تو خوف اور بے سکونی آپ کو گھیریں گی۔ اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ اللہ کی بات مانتے ہوئے لوگوں سے نہ ڈرا کریں، کیونکہ لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تکلیف اور راحت صرف اور صرف اللہ کے اختیار اور قبضے میں ہے، اور اگر وہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہے تو کسی کی بھی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اللہ کے اس فضل سے روک سکے۔ لوگ آپ کو گرانے کے منصوبے ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن وہ منصوبے تب تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ پھر بتائیں کہ لوگ زیادہ حقدار ہیں کہ ان سے ڈرا جائے، حالانکہ ان کے بس میں تو کچھ بھی نہیں، یا پھر اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے جس کے قبضہ قدرت میں خیر و شر دونوں ہیں؟ جواب اللہ ہے، صرف اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی کھولنے والا نہیں۔